السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پوڈ کاسٹ، اس کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ ایز وی نو، ہم سب کو پتہ ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے اس جنوری میں فادر کی ڈیتھ کو. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے زندگی کے واقعات کو ڈسکس کیا جائے، ان کی زندگی کو ڈسکس کیا جائے، ان کو ڈسکس کیا جائے، اور جو لیسنز ہمیں ان کی زندگی سے ملتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو آج میرے ساتھ ہیں حاجرہ، میری سسٹر. ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ بیٹھ کے جو ہے وہ رینڈم سی جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے. السلام علیکم حاجرہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. الحمدللہ. اچھا، تو حاجرہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم کس لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا حاجرہ، مین چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ بابا کا جو ٹائم ہے نا وہ آپ کے ساتھ سپینڈ ہوا ہے. میں نے لاسٹ میں بھی مجھے یاد ہے کہ بابا کا ٹائم جو ہے میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ بابا آپ کے کمرے میں ہوتے تھے یا آپ بابا کے کمرے میں ہوتے تھے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور ہم سب یہ جاننا چاہیں گے کہ بابا کی اینڈ کے دنوں میں پہلے تو آپ یہ تھوڑا ڈیفائن کریں کہ بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی، ان کی ایج کیا تھی، اور وہ کیا، ان کا جاب کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے. یہ لوگوں کا بہت کوسچن ہے، یہ تھوڑا بتائیں، پھر آگے انشاءاللہ جو ہے وہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے فادر کے بارے میں بات کر سکوں. اس کے لیے جزاک اللہ. ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں یہ ہمیشہ سے چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے فادر کو اپنا آئیڈیل مانا، اور جس طرح سے سب لوگوں کے بہت سے رول ماڈلز ہوتے ہیں، میرے لیے میرا پہلا رول ماڈل صحابہ، نبیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی بھی مومنین ہیں ان کے بعد میرے بابا تھے. میری بانڈنگ بھی ان کے ساتھ زیادہ تھی، جیسے کہ آپ نے بتایا، میرا وقت بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ گزرا. اور ایک بات جو میں بار بار ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ بابا اپنے آخری دنوں میں بھی اور ہمیشہ سے یہ بات بہت زیادہ کرتے تھے کہ میں حاجرہ آپ سے راضی ہوں. اب یہ وجہ میں نے جاننا نہیں چاہی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کرتے تھے وہ، لیکن میرا جب ان کے ساتھ پہلا پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں ایکسپلین کی تھی. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ بابا کی ایج 47 ایئرز ابھی ہونی تھی، اور بابا کا He was 46. ابھی 47 کا ہونا تھا بابا نے. اور بابا جو ہیں وہ ہمارا بیسیکلی بیک گراؤنڈ سرگودا سے ہے، اور بابا کا بزنس بھی وہاں پر ہی الیکٹرانکس کا تھا، بلال الیکٹرانکس، امپائر سینٹر اینڈ آل دیٹ. تو بابا واز اے سکسیزفل بزنس مین ایز ویل. اور بابا اپنے بازار میں سب سے زیادہ جو جانے جاتے تھے وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے جانے جاتے تھے. اور سب سے جو مین پاپولر چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی انسان کو اس کی بڑھائی سے یا چھوٹے ہونے سے نہیں جج کیا تھا. وہ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا بیہیو کرتے تھے. ان کا بولنا، سب کچھ، ان کا حسن عمل، ان کا حسن سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا تھا. آج بھی بابا کی ڈیتھ کے بعد اگر کوئی بھی انہیں یاد کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کے اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ ان کا اخلاق ایسے تھا. دوسری چیز یہ کہ ان کا خیر کے کاموں میں بہت زیادہ. بابا کی یہ ذرا ریوائز کر دیں، بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ بابا کی ڈیتھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اور ماما ہم تو ہاں جی سرگودا جا رہے تھے، کلر کار کے قریب تھے ہم. آپ بابا کے ساتھ تھی تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکتے. بابا کیونکہ ہم اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے اور بابا کو سرگودا جانا پڑتا تھا اپنے بزنس کی وجہ سے. تو بابا دسمبر کے لاسٹ 7 days اپنے چھوٹے بھائی لائک ہمارے چاچو عثمان چاچو کے ساتھ رہے ہیں، اور 31st کو بابا واپس آئے ہیں. تو بابا جب 31st کو آئے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک نور سا تھا بہت زیادہ. ہم نے ان کو ایک ڈفرینٹ وے میں دیکھا اس دن. اور اس دن ہم ایک اس طرح سے گھر میں ماما نے چیزوں کو کیا کہ جیسے پتہ نہیں بابا بہت عرصے بعد آئے ہیں اور ہم نے ایک جیسے سیلیبریشن چیزوں کو کیا. بس ماما نے لائٹس وغیرہ لگایا. حالانکہ میں حیران ہو رہی تھی. میں نے ماما سے کہا کہ ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ آپ بابا کی لائٹس یوز کر رہی ہیں؟ وہ تو انہوں نے کہا کہ بس پتہ نہیں میرا کیوں دل کر رہا ہے. پھر بابا کو جو میٹھی چیزیں پسند تھی جیسے کہ سوجی کا حلوہ ہو گیا، سیویاں ہو گئی، وہ ماما نے اسپیشلی بنائی. خیر بابا آئے. بابا نے راستے میں ہمیں، بابا کی عادت تھی کہ وہ ویڈیو کال کرتے تھے ہمیں راستے میں تاکہ ان کا سفر اچھا گزرے. ان کی ایک یہ بھی محبت کا ایک جو ہے نا بیوٹیفل سا وہ تھا، پہلو تھا. ہاں جی. تو وہ جب 31st کو آئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے. لیکن میری ویڈیو کال پہ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا
کہ آج جب میں اپنی امی سے ملنے کے لیے گیا تو جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو میں واپس آنے کے لیے جب امی سے ملا ہوں، انہیں حق کیا ہے، تو وہ مجھے مطلب حق کر کے رونے لگ گئی ہیں، اور اچھا اتنا شدید روئی ہیں کہ میں نے کبھی ان کو اس تکلیف میں نہیں دیکھا. اور انہوں نے کہا ہے کہ بلال تو نا واپس آ جا، مجھے نا بچے بہت یاد آتے، تو تم لوگ واپس آ جاؤ سرگودا، اپنا بزنس دیکھو، ادھر ہی رہو، مجھے یاد آتے ہو تم سارے. تو بابا نے انہیں مطلب ایسے آگے سے کہا ہے کہ نہیں ممی اب میں ایسے واپس نہیں آ سکتا، اور میرا نا کچھ دل بھی نہیں کرتا اب کرنے کو، مطلب جیسے بندہ ایک دل بھر سا جاتا ہے، اس طرح سے انہوں نے رپلائی کیا. خیر جب تک ممی سوئی نہیں، بابا پھر ان کو سلا کے تو تب وہ نکلے. بابا نے یہ ساری بات مجھے بتائی، میں بھی بڑی حیران ہوئی کہ کیا ایسی بات ہے. وہ کہتے ہیں شاید ماں کو پہلے ہی کچھ چیزیں اللہ پتہ تعالیٰ کی لگنے، طرف سے ہاں خب. جی پتہ لگنے لگ جاتی ہیں. خیر بابا آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے سارا کچھ، لیکن جب وہ بیٹھے تو ان میں کچھ اداسی سی تھی، مطلب چپ سی نہیں، جیسے انسان کو لگی ہوتی اس طرح سے تھے. نہ بابا نے وہ خوش ہوئے وہ سارا دیکھ کے جو بھی ہم نے کیا سیٹ اپ، لیکن وہ جو ایک خوشی سے پہلے ان کا ایک ہوتا تھا دیکھنا اور خوش ہونا اور بسم اللہ کرنا، ان کا جو ایک سٹائل تھا وہ نہیں تھا. اور اس دن وہ کمرے میں بھی نہیں جا رہے تھے سونے کے لیے، ایون ماما چلی گئی وہ نہیں جا رہے تھے، اور وہ باہر ہی بیٹھے رہے. پھر پہنچ کے بھی انہوں نے امی کو کال کیا، اپنی ماما کو، ان کا حال چال پوچھا سارا کچھ. تو وہ دن تھوڑا سا اس طرح سے ہوا کہ بابا نے پھر ہمیں رات کو بلا لیا. آپ تو obviously اپنی کلاسز میں اس طرح بزی ہوتے تھے، آپ کو بھی بلایا لیکن آپ بزی تھے. ہم نیچے آ گئے، ہم بابا کے ساتھ اس رات بہت ہم نے مطلب مزہ کیا، باتیں کی، سارا کچھ کیا. فرسٹ ان کے ساتھ گزری، سیکنڈ بھی گزری، اچھا سب کچھ گزرا. رات کو ہم بیٹھتے تھے، بابا میں اوپر جاتی تھی شوٹ کرنے کے لیے ابایاس کا، تو بابا مجھے بلا لیتے تھے کہ حاجرہ آ جاؤ. بس پتہ نہیں ایک وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ ہمیں بلا رہے تھے پاس، زیادہ ٹائم دینے کو کہہ رہے تھے. ہم نے مالٹے کھائے ہیں ساتھ، سب کچھ بہت اچھا جا. 3 جنوری کو کچھ ایسی رات تھی جو کہ بابا تھوڑے سے نا اگریسو ہوئے تھے، اور اگریسو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑے سے آوازاری سی حالت، اور جیسے انسان کوئی مایوس سا نہیں ہوا ہوتا اور بہت پریشان سا ہوتا ہے، وہ رات کچھ عجیب سی تھی. اور اس دن پہلی دفعہ میں نے بابا کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا. مطلب لٹرلی میں نے اور ماما نے بابا کو اتنا جس طرح سے انہیں روتے ہوئے دیکھا، ماما پریشان ہو گئی. ماما نے مجھے کہا کہ بابا جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے پوچھنا کیا بات ہے. خیر جب بابا نماز سے فارغ ہوئے، میں بابا کے پاس بیٹھی، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں اس طرح سے پریشان ہیں. تو یہ واز لائک کہ مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی اپنی زندگی کی، اس طرح سے انہوں نے ڈائلاگ بولا کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں بس چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ مجھے کرنے ہیں، اور مجھے بس کوئی ایک ٹینشن سی لگی ہوئی ہے کہ میں نے جلدی جلدی کام کرنے ہیں. اس طرح سے انہیں بولا. اب وہ میرے لیے بھی چیز بڑی شاکنگ سی تھی. خیر پہ میں نے ماما کو وہ ساری بات بتائی، تو ماما پھر خیر ماما کے ساتھ بابا کے ساتھ بیٹھی، باتیں شاتیں کی، سارا کچھ کیا. وہ رات اس طرح سے گزری. پہلی وہ رات تھی ایسی کہ جس میں بابا نے جو ہبا کو حق کر کے اس کے ساتھ سویا ساری اچھا رات. یہ وہی رات تھی تھرڈ کی جو جب last، میں باہر گیا. جب آپ نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی میں اسپیشل جو ہے 2-3 بجے میں کلاسز سے فارغ ہوا اور میں باہر گیا. مطلب 2-3 بجے سخت بہت سردی دھند میں تھی. ہاں دھند تھی، اور میں باہر گیا، اور باہر جا کے میں نے مٹی کا ڈھیر تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے میں نے ویسے ہی دماغ میں ویڈیو بنائی، کل نفس ذائقۃ الموت. مطلب یہ 3rd کی نائٹ، رات کی یہ اور بات ہے. ایون آپ وہ ماما 3rd کی رات کو اوپر سے اپنی لائبریری میں سے جنت کی کتابیں لے کے آئی ہیں، 3 کتابیں جس کے اندر وہ جنت کا ذکر تھا. اور اسی کے ساتھ میں نے بھی 3rd کو جو ویڈیو بنائی ہے رات کو جو اپلوڈ کیا وہ اسی پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے اور اس کی پیاری چیز سے ہی آزماتا ہے. اور پھر یہ بھی بات کہ جو اس پہ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر ہے. مطلب یہ کچھ انڈیکیشنز تھی جو کہ ہمیں پہلے سے ہی آ رہی تھی. اور بابا جب سرگودا ہی تھے تو بابا ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مطلب مجھے تو ایسے لگتا ہے میرا وقت ہی کم ہے، فیوچر تو بچوں کا ہے، اور اس طرح سے انڈیکیشنز آ رہی تھی اللہ کی طرف سے. تو خیر 3 کی رات اس طرح سے گزری، اور بابا ہبا کے ساتھ ہی ساری رات اس دن سوئے. ایک گیپ تھا ماما اور بابا کا، جس طرح پہلے وہ ہوتے تھے لیکن اب ہبا ان کے ساتھ جو ہے نا حق کر کے سوئی رہی. بابا یوزلی جو ہے صبح جو ہے نا حد بھی 8-9 بجے اٹھ جاتے تھے، اس سے لیٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن 3rd کی رات ایسی تھی مطلب کہ صبح بابا جلدی نہیں اٹھے. مطلب بابا جیسے وہ ایک بندہ ریسٹلیس سا ہوا ہوتا ہے اور اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سوئے تھوڑی دیر، ابھی ریسٹ کرے، اس طرح سے تھے.
ایون ماما بہت پریشان تھی کیونکہ ان کو کال آ گئی تھی امی ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، نانا ابو نانی ماں کی، تو وہ تو بیچاری اس میں ہی لگی ہوئی تھی، بھاگ دوڑ کر رہی تھی کہ کسی طرح میں سرگودا پہنچوں، آپ بھی سوئے ہوئے تھے، تو خیر وہ ماما اس میں لگی ہوئی تھی، تو بابا اٹھ نہیں رہے تھے. ایون ماما حیران ہو رہی تھی کہ میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. وہ پھر بابا ایک دم اٹھے ہیں، اس وقت میرا خیال ہے 11 بج چکے تھے، اور بابا جب اٹھے ہیں پھر میں بھی ماما کو پریشانی میں دیکھ کے اٹھی ہوں، بابا بھی اٹھے، اور ماما نے بابا کو کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ فوراً. بابا نے آج تک زندگی میں کبھی ماما کو کسی چیز سے منع نہیں کیا، انکار نہیں کیا. اور بابا تھوڑا سا جب سے انہیں کرونا ہوا تھا تو سردی سے بھی ڈرتے تھے، انہیں زکام بھی جلدی ہو جاتا تھا، اور ابھی 31 کو آئے تھے تو ان کا وہ ڈر بھی رہے تھے کہ میں ابھی کیسے سرگودا چلا جاؤں. تو وہ جس طرح سے ان کا ایک توکل ہوتا تھا نا اللہ تعالیٰ پہ، ہر چیز پہ وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے نا بہتر کرے گا، اللہ سب ٹھیک کرے گا. تو ماما نے انہیں کہا، تو بابا نے کہا کہ نہیں عقیلہ ہم کل چلے جائیں گے. بابا نے یہ بات کہی ہے کہ عقیلہ ہم کل چلے جائیں گے، اگر زیادہ کوئی مسئلہ بنا نا تو ہم کل چلے جائیں گے. تو ماما نے کہا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میرے ماں بابا بیمار ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کل چلے جائیں گے. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے منہ سے کیا نکل رہا تھا. تو پھر ماما نے بڑی کوشش کی، مجھے بابا نے اسپیشلی کہا ہے کہ حاجرہ ماما پریشان ہیں، آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، حاجرہ ناشتہ بنا کے لاؤ. میں نے ناشتہ بنایا بابا کے لیے، اور پہلی دفعہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے کہ پہلے میں بابا کو جو ہے چائے جو بنا کے دیتی تھی اس میں چینی ہی ڈالتی تھی، کیونکہ بابا کو ایسا تو کوئی ہیلتھ ایشو تھا ہی نہیں. تو میں نے اس دن بابا کے لیے گڑ اور ادرک ڈالی کیونکہ انہیں پسند تھی چائے وہ والی، تو میں نے وہ بنایا اور میں نے خیر انہیں دیا، انہوں نے بڑے مزے سے ناشتہ کیا ہے. ماما کو ساتھ بٹھایا، ماما ٹینشن میں دی. خیر بابا نا ماما کو ذرا وہ اس طرح سے ہو کے نا کہتے ہیں کہ عقیلہ ایک کام کرتے ہیں کل چلے جائیں گے، اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. ماما خیر اس پہ ہی تھی کہ نہیں جانا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ اوپر سے آ گئے ماما کی آواز سن کے. تو وہ مجھے بابا کی جو امپریشن ہے نا وہ آج تک نہیں بھولتے. وہ جو آپ نیچے آئے تو ایک دم بابا نے دیکھا اور کہا واہ آج ماں کو دیکھا ہے، تو آج تو آپ نیچے آ گئے ماں کی، مطلب ماما کو اس طرح دیکھ کے تو آج آپ جلدی بھی اٹھ گئے. ویسے تو آپ کو پتا نا آپ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں ہمارے گھر میں، آپ اس طرح سے تھے. تو بابا بڑے حیران ہوئے کہ حمزہ ماشاءاللہ آج ماما کی آواز سن کے نیچے آ گیا ہے. اور بابا نے اس طرح سے بولا، کہتے ہیں واہ میرا بیٹا تو آج بڑا ہو گیا، آج تو اسے ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا. اور ایک وہ جو ان کے فیس پہ اسمائل تھی نا وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، وہ جو ایک نور تھا ان کے اوپر. خیر آپ پھر تیار ہوئے اور ماما کے ساتھ آپ لوگ نکل گئے. بابا اچھا اس کے بعد باہر بیٹھے ہیں، بابا نے بچوں کے ساتھ انجوائے کیا ہے، مالٹے کھاتے رہے ہیں، لوگوں سے بات کرتے رہے. اور اسپیشلی جو چیز میں لوگوں نے ہمیں بتائی بابا کی ڈیتھ کے بعد، لوگوں نے ریکارڈ کیا ہوا کہ بابا نے اپنی ڈیتھ سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جو سٹوریز لگائی ہوئی تھی وہ ساری سٹوریز جنت کی دعا پہ تھی، قبر کی دعا تھی، ماں باپ کے لیے دعا تھی، بخشش کے لیے. اس کے بعد بابا نے جو ہمارے جو فیملی کا گروپ تھا اس میں ایک ویڈیو بھیجی ہوئی جس کے اندر ایسے سارے بچے بیٹھے ہوتے اور باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ایٹ اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے. مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ بہت ہی ریلیٹ ہو رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ عصر کا ٹائم تھا جب میری اکیڈمی کا ٹائم ہونا تھا، تو بابا اندر آئے، حسام ہبہ کے پیپرز ہو رہے تھے اس وقت. تو بابا نا اندر آ کے نا باہر سے، کیونکہ دھوپ میں بیٹھتے تھے نا بابا، وہیں پہ مالٹے وغیرہ کھائے. تو جب اندر آئے نا تو ہماری جو ہاؤس میٹ تھی ان کو کہا کہ باجی آپ ایک کام کریں، آپ گھر چلی جائیں، تو میں نا حاجرہ کو چھوڑنے جاؤں گا اکیڈمی. نہیں سوری، اکیڈمی کی پہلے میں چیز بتا دوں کہ میں بھی کچن میں کھڑی تھی، بابا اندر آئے ہیں تو میں نے کہا بابا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے نا حسام ہبہ کو آج پڑھانا ہے ان کا پیپر. میں نے کہا نہیں بابا آپ نے مجھے سائیکالوجی کی کلاس میں چھوڑ کے آنا ہے، میں بزنس میں نہیں جاؤں گی، اس میں حسام کو پڑھا لوں گی. تو بابا نے بالکل بابا کا یہ پوسچر تھا، بابا نے ایسے کیا اور ایسے کر کے کہتے ہیں آپ خود ہی چلی جاؤ پلیز. تو میں نے کہا آپ نے مجھے گاڑی سکھائی ہوتی تو میں چلی جاتی. تو مجھے آگے سے اسمائل پاس کر کے نا تو مجھے کہتے ہیں کہ اچھا اب میں آپ کو سکھاؤں گا گاڑی. یہ کہہ کے خیر وہ اندر چلے گئے ہیں. پھر باجی کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نا چلی جائیں، میں حاجرہ کو چھوڑ کے بچوں کو لے کے پارک چلا جاؤں گا. مجھے حسام پہ آیا ہوا تھا غصہ تھوڑا سا، اس کے پیپرز کی وجہ سے وہ تنگ کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں بابا آنٹی کو ابھی بہت کام ہے، یہ ادھر ہی رہیں گے، آپ مجھے چھوڑ کے آگے نا تو پھر ان کو آ کے آپ نے پڑھانا ہے، یہ بڑا انہوں نے نا مطلب اس طرح کا لے انہوں نے پڑھنا ہے. تو ہبا نا فوراً رونے لگ گئی اور اس طرح سے حسام بھی وہ کہتا نہیں میں نے جانا، اور یہ اب اللہ کی طرف سے تھا. حالانکہ مجھے بعد میں افسوس بھی ہوا کہ چلو وہ دونوں چلے جاتے ساتھ بابا، لیکن اللہ نے شاید نہیں دکھانا تھا انہیں وسائل کو. خیر بابا نے نماز پڑھی اثر کی، جس طرح سے بابا بتا نا جلدی پڑھ لیتے تھے. تو میری کلاس کا ٹائم تھا 3:20.
अब बाबा ने इतना टाइम कर दिया, मतलब 3:20 से ऊपर हो गया, बाबा चाहे नमाज से उठ ही नहीं रहे। मैं आई हूँ नीचे, मैंने कहा बाबा आपने देर कर दी है, बहुत टाइम हो गया। तो आगे से मुझे कहते हैं अच्छा मुझे लगा आपकी क्लास 3:40 पे है। मैं हैरान कि बाबा को आज तक पता है कि हमारी क्लास 3:20 पे होती है। तो कहते नहीं मुझे लगा 3:40 पे। खैर फिर बाबा निकले हैं फ़ौरन, कैब लिया और अब मेरे साथ चले हैं, गाड़ी में बैठे। हालांकि बाबा को गुस्सा था वहाँ पे, उसको डांट रहे थे थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही हम मतलब वो स्लॉप से नीचे उतरे, एक तो बाबा की जो चीज़ मैंने लास्ट में गौर की वो ये थी कि बाबा जब हम वो स्लॉप से गाड़ी को नीचे उतारे थे तो बाबा वॉज रिसाइटिंग दरूद शरीफ, लाइक यू नो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो खैर वो बाबा, और साथ ही हम हुसाम ने उधर मेन डोर के पास आया, तो हुसाम को देख के ना बाबा ने बिल्कुल स्माइल दे के उसको वेव किया इस तरह करके। और मैं हैरान, मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ कि अभी उसको गुस्सा होके आ रहा है और आप वेव करने का मतलब क्या तुक बनता था ना उस वक्त। बाबा ने पूरा हाथ फैला के उससे वेव किया जैसे बंदा कोई आखिरी उसको अल्लाह हाफिज कर रहे थे क्या वटेवर। खैर अच्छा, अब हम जा रहे हैं एकेडमी। अब एकेडमी जाने का जो पूरा सफ़र था, उस पूरे सफ़र में जो बाबा ने वर्ड्स, मतलब जो अल्फाज, जो नसीहतें मुझे की, वो मुझे नहीं भूलती। पहली चीज़ तो ये मामा थोड़ा सा बाबा से वो हुई थी कि बाबा मेरे साथ नहीं गए, तो मामा कॉल नहीं उठा पाई, मामा ने की थी, बाबा ने मामा को की थी। तो बाबा ने पहले तो जब गए ना तो कहते हैं, मुझे समझा रहे, कहते हैं बेटा देखो ना अब आपकी क्लास 3:20 पे है और टाइम देखो कितना ज़्यादा हो गया, आप लोगों को चाहिए ना कि आप वक्त की पाबंदी किया करो, वक्त पे सोया करो, वक्त पे उठा करो। खैर ये बातें जैसे वो यूजुअली समझा रहे होते थे। फिर मुझे कहते हैं कि हाजरा आपकी मामा से बात हुई है? मैंने कहा नहीं मेरी तो नहीं बात हुई मामा से, अभी तो वो गई हैं। तो कहते हैं कि नहीं मैंने ना मामा को कॉल की थी, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई ना, तो आप उन्हें कॉल करो। मुझे ना एकदम शौक हुआ, मैंने कहा मैं कॉल करूं मतलब अपने मोबाइल से? कहते हैं हाँ मैं करूँगा ना, तो वो नहीं उठाएंगी तो आप करो कॉल। खैर मैंने कॉल की तो मुझे कहते हैं ऑन करो, वो स्पीकर ऑन कर दिया। मैंने मामा से पूछा अच्छा आप किधर पहुँचे हैं? वो तो मामा बहुत परेशान थी, बहुत पैनिक हुई हुई थी उस दिन, आपको तो पता ही है। मैं तो साथ था हाँ मामा। आप साथ थे। तो वो बाबा ने ना, मैं बात कर रही थी मामा से, तो एकदम मामा की जब उन्होंने परेशानी वाली आवाज़ सुनी है तो बाबा ने मामा मेरे से फ़ोन पकड़ा और पूछा कि अकीला तुम क्यों परेशान हो रही हो ये वो ना। तो मामा कहते हैं कि मुझे कोई एक टेंशन हो तो तब ना। तो आगे से बाबा कहते हैं कि देखो अकीला टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, अस्कार करो सब बेहतर हो जाएगा, अम्मी अब्बू ठीक हो जाएंगे, अगर ज़्यादा मसला बना हम सारे बच्चे सरगोदा आ जाएंगे। मतलब बाबा ने ये वर्डिंग बोली है कि हम सारे बच्चे सरगोदा आ जाएंगे। खैर ये कह के फ़ोन बंद हो गया। फिर बाबा वही मुझे रास्ते में सारा समझा रहे हैं कि बेटा देखो एक मैं बात आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि नमाज को वक्त के साथ पढ़ा करो, अपने अस्कार ज़रूर किया करो। हमजा को ये बात समझाया करो कि वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सी बातें मुझे कर रहे थे। मैंने कहा ना बाबा आज आपने उसकी खुद ही एकेडमी वो करवा दी। कहते नहीं बेटा चलो ये तो कोई बात नहीं ना, लेकिन आप उसको समझाया करो, आप बहन हो आप ही। ये सारे आखिरी जो अल्फाज है ना मुझे उनके याद हैं। खैर हम पहुंच गए एकेडमी के बाहर एंड द टाइम वाज 3:32 पे हम एकेडमी के बाहर थे। ठीक हो गया। हम खड़ी की है गाड़ी, तो मैंने कहा अच्छा बाबा 4:10 पे आ जाइएगा। 4:10 पे आपको पता हमारी साइकोलॉजी क्लास ओवर हो जाती, 40 मिनट्स की होती थी। 4 बजे होती है ऑलमोस्ट। उस वक्त मैंने बाबा को कहा 4:10 पे आ जाना ना, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम तो लग जाता है। 4 o'clock आप फ्री हुए तो 4:10 मुझे कहते हैं बस इतनी सी देर, तो फिर मैं इधर ही खड़ा रहता। अब सारी ज़िंदगी कभी इस तरह से नहीं हुआ कि बाबा कभी इस तरह मैं बाबा को बाहर खड़ा करूँ या वट एवर इस तरह से। आपने भी कभी मुझे कहीं छोड़ के जाना हो तुझे, तो बाबा मुझे कहते हैं अच्छा मैं बाहर ही इंतज़ार कर लेता। मैंने एक स्माइल सी पास की और जैसे बंदा इमोशनल सा हो जाता है ना उस तरह। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा बाबा ऐਵੇਂ ही मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो मैं एक बड़ा प्राउडली सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ और बाबा को देख रही हूँ कि बाबा नीचे खड़े हुए हैं और मैं क्लास में बड़े मज़े से गई हूँ और जाके एक बड़ा प्राउड कि यार मेरा बाप नीचे खड़ा हुआ आज मेरा इंतज़ार कर रहा है कि अभी मैं फ्री होंगी और उनसे दोबारा जाके मिलूँगी, फिर हम जाएंगे। तो एक वो होता है ना बच्चियों को, एक बड़ा होता है कि आपको अच्छा टाइम मिलेगा बाबा के साथ अकेले, बड़ा मज़ा आएगा ये वो। मैं अभी जाके क्लास में बैठी हूँ, मतलब आई थिंक मैम की अभी 2-3 बातें मैंने सुनी होंगी, बैग रखा है सारा कुछ। तो एकदम मैम आमना शहजादा आपको पता है, भाग के आई और उन्होंने आके ना आवाज़ दी है अमीर हमज़ा एंड हाजरा का नेता। मैंने कहा हमज़ा तो मेरे साथ आया नहीं है, तो ये अमीर हमज़ा को क्यों बुला रही है? फिर मेरे ना एकदम दिमाग में आया कि शायद नाना अबू नानी में से किसी को कुछ हो गया, तो वो बाबा को कॉल आई होगी, तो अब ना हमने जाना होगा। वो मेरे बात दिमाग में थी।
میں خیر بھاگ رہی تھی, بیگ نہیں میں نے پکڑا, موبائل بھی ادھر چھوڑ دیا. میم کہتی نہیں نہیں بیگ لے کے آپ سارا کچھ آ جائیں. میں وہاں پہنچی, ابھی دروازے سے باہر نکلی ہوں تو میم کام پر ہی اور بری حالت, اور کہتی ہیں آپ کے بابا کولیپس کر گئے. حمزہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو بس وہ 4th فلور تھا, آپ کو پتہ نہیں کیا حال تھا میرا, میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کہ میرا بس نہیں چاہتا میں ادھر سے ہی چھلانگ لگا کے نیچے گر جاؤں. تو خیر میں پھر بہت تیزی بھاگ کے گئی, تو بابا نے گاڑی میں ہیٹر چلایا ہوا تھا, اور بابا نے پانی مانگا ہے ورکر سے, پانی مانگا ہے, پانی پیا ہے. اور بابا کی ڈیتھ سے, مطلب جب بابا کی وہ ڈیتھ ہوئی ہے اس سے 1 منٹ پہلے کی جو وائس ہے نا, مطلب 3:38 سم تھنگ پہ بابا نے وائس جو آئی کی, اور اگلی جو 39 پہ کاشف انکل کی آئی نا وہ سنی نہیں. مطلب آپ یہ کہہ لو جو انہوں نے اپنے منہ سے 3:40 ٹائم بولا تھا اسی پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. مطلب ہاں اسی دوران ان کی ڈیتھ 1-2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا. اور میں نے جب جا کے بابا کو ایک دم دیکھا تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا, کیونکہ آبویسلی میں نے کبھی زندگی میں اس طرح سے اپنے باپ کو نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں. کسی کو بھی نہیں دیکھا کبھی ایسے. ہاں کسی کو بھی نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی جس طرح سے ہم نے ڈیتھس دیکھی ابھی جی کی ہوئی سارا کچھ, لیکن اس طرح تو نہیں ہاں دیکھی نا. سڈن نہیں, اتنا سڈن نہیں کہ ابھی آپ چھوڑ کے جا رہے ہو اور ایک دم آ رہے ہو تو دیکھ رہے ہو کہ بابا دادا ابو کی بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی آپ اسپاٹ پہ نہیں تھی, آپ ہاں تو نہیں نہیں تھی میں نا. کسی کے بھی اس طرح سے تو وہی یہ کہہ ہمارے رہا لیے ہوں. بہت سڈن تھا. تو جب میں نیچے آئی میں نے بابا کو دیکھا, آنکھیں بند ان کی, اور بابا کے پاؤں اور ہاتھ تھک ٹھنڈے, اور بس مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. پتہ اس وقت انسان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اور میرے دماغ میں تو یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اسلام آباد میں, آپ لوگ ویسے سرگودا جا رہے تھے تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ وہ اسد چاچو بھی, حالانکہ رضا خالو بھی, اسد چاچو بھی, تو میرے دماغ میں سب کچھ ہی معاف ہو چکا تھا. تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. مجھے کہہ رہی ہے بیٹا موبائل پہ کال کریں کسی کو. میں نے حمزہ لٹرلی ڈائلر کھولا, سامنے ماما اور آپ کا نمبر تھا. اب میں ماما کو تو کال کر نہیں سکتی تھی آبویسلی, میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے بس کیا کہا کہ میں چیخیں مار رہی تھی, اور میں نے آپ کو کہا کہ حمزہ بس واپس آ جاؤ, جلدی سے کچھ بھی کرو واپس آ جاؤ. بابا نہیں اٹھ رہے, بابا کی کوئی موومنٹ نہیں. پھر فوراً ماما کی مجھے کال آئی ہے. جب آپ کی کال آئی تو میں نے کہا ماما کیا ہو گیا, ایزی رہے. ماما کہتی نہیں, جس طرح وہ ہاجرہ ریئیکٹ کر رہی ہے نا, کوئی طوفان آ گیا, قرآن مچ گیا, وہ جیسے ایڑیاں رگڑی ہے, تو معاملہ بڑا خراب ہے. ماما نے گاڑی رکوا لی کلر کار سروس ایریا کے سے پہلے, بس تھوڑا سا پہلے گاڑی روکی اور ماما نکلی. ماما کہتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر فوری ماما نے کہا جو ہے فات کو کال کرو, اسد چاچو کو, ادھر ادھر ساروں کو کال کرو. کال شال کی. میں نے کہا ماما بیٹھے اب ہم اندازے لگائیں کہ کبھی شوگر لو ہو گئی ہے, گیسٹرک پرابلم ہو گیا, یہ وہ. ماما کہتی ہے نہیں, ماما کو ہی پتہ چل گئے کچھ نہ کچھ ہو گئے. تو بہرحال اچھا سب سے بڑی اس میں چیز, ماما بیٹھی واپس اور ماما نے تو رولا مچانا شروع کر دیے. وہ خالہ انہیں جو ہے وہ کول ڈاؤن کر رہی ہیں, اور میں گاڑی چلا رہا ہوں 200 پہ فل. میں نے 180-200 کے درمیان تھی گاڑی, اور ایون کہ پولیس نے روکا ہے 2-3 دفعہ, چلان ہونے ہو گیا تھا, لیکن میں نہیں روکا. اور نہ کرتے کرتے جو ہے موٹر وے سے اترے ہیں, کلر کار سے, بلکسر سے. اور پھر ماما نے آسمان کی طرف دیکھا اور ماما نے کہا کہ انا للہ و بلال صاحب اللہ تعالیٰ کے حوالے, اللہ آپ کی خیر کرے. مطلب ماما کو بھی پتہ چل گیا تھا, اور ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا, کیونکہ آپ لوگوں سے پھر رابطہ ہو رہا تھا. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ پھر آپ ہاسپٹل لے کے گئے, اور ہمارا جو سفر تھا وہ ایسا تھا, زندگی کا ایسا سفر کہ گاڑی بھی 200 پہ ہے, اور اوپر سے آپ تو بالکل پاس سے نا, ہم تو بہت عجیب و غریب قسم کا سفر تھا. اور پھر ہم جب ادھر پہنچے تو آپ کو پتہ سارا کچھ, تب تک تو راستے میں ہمیں یہی اپڈیٹس مل رہی تھی کہ کچھ نہیں ہو رہا. اب مجھے سمجھ آ گئی تھی. اب خالہ جو ہے نا وہ بار بار کہی جا رہی تھی کہ نہیں ابھی ہو رہا ہے, ابھی ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, لیکن میں وہ اوپر بیک مرر سے دیکھ رہا ہوں کہ خالہ جو ہے نا وہی لگی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں نے کہا اللہ خیر کرے بس جی. بس انا وہی جو للہ. آپ لوگوں کی یہ سچویشن تھی, اور ادھر میرا یہ حال تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ایمبولینس نہیں آ رہی. بحریہ میں ایک تو یہ بھی ایشو ہے کہ کوئی ایمبولینس نہیں آ رہی, کچھ نہیں ہو رہا. مجھے ماما ایک طرف سے کہہ رہی شوگر لو ہوگی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ادھر ادھر لوگ کھڑے ہوئے, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب مجھے بھی آبویسلی نہیں پتا تھا. میں نے خیر پھر چینی منگوائی وہ سامنے ہوٹل سے. پھر میں نے وہ بابا کے منہ میں, جب میں نے بابا کے منہ میں چینی ڈالی ہے نا, اور ان کی جب وہ ٹانگ میں کوئی حرکت نہیں تھی, اور میں نے جب انگلی اندر ڈالی تو بس تب تو میری ایسی جان نکلی نا کہ میں نے بس کہا یا اللہ اگر ایسا ہو گیا نا تو میں بھی یہاں ہی مطلب دفن ہو جاؤں گی, کچھ ہو جائے گا. اور میں نے اونچا چیخیں مارنی شروع کر دی.
ایون جو بچے اکیڈمی میں آ رہے تھے وہ سارے نیچے بھاگ آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا مطلب کوہرام مچ چکا تھا. پھر خیر سر سکندر ہی نیچے آ گئے، اور وہی جو ہمارے بزنس کے سر ہے وہی نیچے آ گئے، انہوں نے اپنی گاڑی نکالی. اچھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر چلی جائیں. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں گھر چلی جاؤں، میں بھی بس بابا کے ساتھ گھسی ہوں، بیٹھی ہوں گاڑی میں. اچھا پورے راستے جب تک ہم، ایک تو فیز 8 ہم فیز 7 تھے اور فیز 8 بحریہ ہاسپٹل بہت دور تھا، کہ چلے بے شک ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہی ہوئی تھی بابا کی، لیکن پھر بھی انسان کو ہوتا ہے نا کہ وہ بہت ٹائم ہو چکا تھا اس کے اندر. تو میں نے بس پورے جو سفر تھا اس میں بابا کا ایسے ہاتھ میں نے ایسے پکڑا ہوا تھا اور بابا کا ہینڈ ایسے نہیں تھا. مطلب آبویسلی اگر وہ ہوتے تو وہ اس طرح پکڑتے، لیکن میں نے ان کا ہینڈ ایسے پکڑا ہوا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی موومنٹ نہیں تھی. اور پورے راستے میں دعائیں کر رہی ہوں اور رو رہی ہوں، بابا کی آنکھیں بند. اور وہ جو جنہوں نے انہیں ہولڈ کیا تھا میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کے چیک کریں، یہاں سے کوئی نبض چیک کرے، کچھ کرے، کچھ پتہ چلے. لیکن خیر ان کی کوئی مومنٹ کچھ بھی نہیں تھا. ہم ہاسپٹل پہنچے، ایسا چچو وہاں پہ پہنچ چکے تھے. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابا کو جو موت کا ٹائم تھا وہ بھی محتاجی والا نہیں دیا. کہ مطلب بابا جب ہاسپٹل پہنچے انہیں سوئی تک کے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پہنچے ہی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا انہیں کیا بہت ہوا بڑی ہے. بات ہے. لوگ جو ہے محتاجی میں بیمار رہتے ہاں ہیں، بہت، محتاج رہتے ہیں، اور بابا بالکل ود ان کچھ بھی نہیں. مطلب انہوں نے ایون صرف وہ چیک کیا، انہوں نے اس طرح سے کر کے نا پمپ کیا سی کہ پی آر وہ کیا. سی پی آر. ہاں تو بس وہ تھوڑی دیر میں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو بھی. ہم سارے رو رہے ہیں اور قرآن مچا ہوا ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا اویئرنیس کے لیے کہوں گی کہ ہاسپٹل والوں کا بیہیویئر میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا. مطلب آبویسلی ایک انسان کی، ٹھیک ہے وہ اور مریضوں کا خیال کر رہے تھے، ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک ان کے ایس او پیز ہیں، لیکن کیونکہ اب میرے لیے حالت اس طرح تھی، میں یہ بیڈ پہ میں بیٹھی ہوں، وہ سامنے میرے فادر ہیں، ان کے مجھے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور ان میں کوئی موومنٹ نہیں آ رہی. وہ اور میں نے رولا کیونکہ مچایا ہوا تھا، میں اونچا اونچا دعائیں کر رہی تھی، رو رہی تھی. تو مجھے پہلے ایک نرس نے آگے کہا کہ اگر اب آپ نے رولا مچایا میں نے آپ کو باہر نکال دینا ہے. پھر ڈاکٹرز بھی آ کے بول رہے ہیں کہ اگر آپ نے رولا مچایا ہم نے آپ کو یہاں سے نکال دینا، بھیج دینا. خیر انہوں نے بھی بڑا روڈلی مجھے ٹیکل کیا. پھر ایک دفعہ تو انہوں نے باہر بھیج دیا جب انہوں نے کہا نا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کارڈک اریسٹ ہوا ہے. تو ان کو تو اسد چچو کی بھی بری حال ہے، انہوں نے کہا آپ اسٹنٹ ڈال دیں، کچھ کر دیں. وہ خیر وہ کچھ ایسا نہیں تھا، وہ بس ان کی جان ہی نکلی تھی، کوئی ہارٹ اٹیک کچھ ایسا، یہ تو بہانے بننے ہوتا ہے. مجھے باہر بھیج دیا انہوں نے ایون. پھر مجھے زبردستی میں بھاگ کے دوبارہ اندر آئی، اور جب میں اندر آئی تو بس اتنی دیر میں انہوں نے بول دیا تھا ان جیسا کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گیا. اور بس حسام آیا ہوا تھا. اور حسام کی بھی یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ حسام بہت چھوٹا تھا اس وقت، اور اس نے کبھی بائک نہیں چلایا تھا. اوبویسلی ایک گاڑی آپ لوگ لے کے گئے تھے، ایک گاڑی ادھر تھی، تو گھر میں بائک کھڑا ہوا تھا. حسام اس دن بائک چلا کے آیا ہے اتنی دور سے، گارڈن سٹی سے وہاں آیا بحریہ فیز 8. تو آ کے میں رو رہی ہوں اور مجھے آگے کہتا آپ ہی پاپا کو نہ بتانا، بڑی ڈانٹ پڑے گی. اور اس وقت میرا اتنا برا حال تھا کہ میں نے اس کو حق کیا اور میں نے کہا اس کو، یہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مطلب بابا کو نہ بتانا مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو بابا تو رہے ہی نہیں. تو بس وہ ایک منظر بھی مشکل تھا. پھر حسام اور میں ہی کھڑے تھے جب یہ بتایا، تو ہم نے ہاسپٹل میں وہی جو قرآن دوبارہ. اچھا حاضرہ، کیا نام ہے، یہ تو سارا سین ہو گیا، بابا کی ڈیتھ ہوئی اس طرح، اور پھر ہم سرگودا چلے گئے بابا کی ڈیڈ باڈی لے کے. تو سرگودا سارے لوگ اکٹھے ہوئے، خاندان والے، اور سارا کچھ وہ سین ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہے جنازے بے جنازے کے بعد جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو کیا ایسی چیز تھی جو بابا کی خصوصیات میں سے ایک آپ کوئی خاصیت بتائیں جو لوگ بہت زیادہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ خاصیت تھی اس بندے کی بابا کی؟ کیا سب وہ سے چیز؟ پہلی چیز جو میں نے سب سے زیادہ، جب ہم انٹر ہوئے سرگودا ادھر، جب بابا کی ڈیڈ باڈی گئی اندر، تو سب سے زیادہ جو میں نے چیز لوگوں کے منہ سے سنی، وہ پہلا جو ایک سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ آج پورا سرگودا ختم ہو چکا ہے. مطلب سب نے اونچا اونچا یہ بولنا شروع کر دیا کہ آج سرگودا ختم ہو گیا، آج مطلب سرگودا نہیں رہا. اور اب اس کی حقیقت ڈیپلی یہی تھی کہ کیونکہ بابا، میں نے پہلے جس طرح بتایا کہ بابا پاپولر تھے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اور انجمن شریعان کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، سوشل ممبر بہت زیادہ تھے چیمبر میں. اور یہاں پر اسی طرح سے جب بابا کے الیکشن ہوئے چیمبر کے، تو اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ دینے والے تھے وہ غریب لوگ تھے، کیونکہ بابا کا ان کے ساتھ جو حسن سلوک اور حسن عمل، حسن اخلاق بہت زیادہ تھا. تو جو سب سے زیادہ سننے کو چیز ملی وہ بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ یہی تھی کہ بلال جیسا ہیرا نہیں تھا کوئی.
بلال کا جو اخلاق تھا نا اس جیسا، مطلب ایون لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ بلال جیسا بندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اب دوبارہ ہمارے ارد گرد، مطلب جتنا بھی کر لیں ہم بلال جیسے نہیں ہو سکتے یا اس جیسا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. بابا ہر اس میں پہلو میں بینگ اے سن، بینگ اے ہسبینڈ، بینگ اے فادر اور بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، وہ ہر رول میں ہی وہ ہر طرح سے ہیرا تھے. کہ اگر بات کی جائے ان کی بینگ اے سن تو ابھی جی یاد ہے وہ کہتے تھے کہ میرا سب سے اچھا جو ابھی جی ہم دادا ابو کو ابھی جی کہتے ہیں، ہاں میرا جو سب سے اچھا بیٹا وہ بلال ہے. کہ میں جب بھی اسے، میں اور بیٹوں کو جب بھی کال کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کیوں ابھی جی کہاں جانا ہے یہ وہ، اور جب ہی میں بلال کو کال کرتا ہوں اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں تھوڑی دیر، وہ فوراً آتا تھا میرے پاس. اور جمعے کی تو پتہ ہے بابا کی ڈیوٹی ہوتی تھی ابھی جی کو لے کے جانا، تو بینگ اے سن یہ رول تھا ان کا ہر وے میں. اسی طرح سے بینگ اے ہسبینڈ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس طرح سے ماما کو عزت دینے میں، اور پھر بینگ اے فادر جس طرح سے ہمیں بینگ ہر اے وقت. فادر. ایک چیز تو میں کلیئر کرتا رہوں کہ ایک بندے کا 30-40 سال کا بزنس ہو صرف ہماری بہتری کے لیے، ہماری ایجوکیشن کے لیے، ہمارے خیر کے کام ہمارے کے لیے، خیر کے کاموں اسلامک کے لیے، سروس کے لیے، ان سب کے لیے ہاں انہوں نے جو ہے وہ کتنی بڑی ہجرت اسے کہیں گے، کتنی بڑی کامیابی ہے یہ، کتنی بڑی قربانی ہے کہ ہم سرگودا سے سارے موو کر گئے ادھر اسلام آباد صرف اور صرف ہمارے لیے. تو یہ ایز اے فادر آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ صرف باتیں کریں بچوں کو ڈانٹیں، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. اتنی ہم مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میں نے اب اتنی بڑی ہم نے قربانی دی ہے تو اب اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ نے لے کر آنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. آپ نے پھر ہمیں اے لیولز میں ڈالا اور وہ ساری آج جدھر بھی ہم کھڑے ہیں اپنے فادر کی وجہ اور سے. ہمارے ہر سفر میں بابا کی ہمیشہ ہمیں یہی نصیحت ہوتی تھی کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو عام انسان نہیں بنانا. میں نے ایون آپ کو بھی کہتے تھے کہ میں نے آپ کو ایک بزنس مین نہیں بنانا، میں نے آپ کو دکان پہ نہیں بٹھانا اور یہ کام نہیں کرنے، آپ نے کوئی ڈفرینٹ کام کرنا اور خیر کے کام کرنے. ہمیں ہمیشہ اسکالرس سے ملوایا، ہر کسی سے، اسی لیے ہمیں ان محفلوں میں بڑھ چڑھ کر لے کر جانا تاکہ ہم دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اور ہم نے دین کو سیکھنا اور دین کو ہی آگے لے کر چلنا ہے. اور اسی خیر کی سفر کے اندر ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے مطلب ایون ماما اس حد تک کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری یہ ایک آزمائش ہے نا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا تھا کہ اتنی آزمائش کے بعد بھی ہم اللہ کو تھامے رکھتے ہیں نہیں. تو اسی دوران جو ہم خیر کے ایک جرنی کے اندر چلتے اسی میں بابا کی قربانی بھی ہو گئی کہ وہ دنیا سے چلے گئے. اس میں ہمسایوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. ایون ہمسائے کچھ کہہ بھی دیتے تھے تو بابا کہتے تھے کوئی بات نہیں. ایون ماما کو اور ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وراثت میں سے اگر کوئی حصہ دینا ہوتا تو وہ ہمسایوں کو دینا چاہیے. اور یاد ہے کہ وہ بابا کیسے معاف کر دیا کرتے تھے. ہاں صحیح ابھی بات یہ ہے. لاسٹ ٹائم بابا کی ڈیتھ سے پہلے نا گاڑی ماما کے پاس تھی تو کسی نے گاڑی ہاں وہ سرگودا میں یاد ریورس ہے کرتے مجھے. ہوئے گاڑی ہماری گاڑی مار دی تو اس کا بمپر ہٹ ہو گیا. تو ماما نے اسے روک لیا، اسے کہا، ماما نے بابا کو کال کر دی، ماما نے رولا مچانا شروع کر دیا. اس ایون بندے سب اس کا مذاق بناتے ہیں، سب بابا کو بولتے ہیں، تو ہنستے ہیں اس بات پہ. بابا آئے اور بابا نے آ کے اس بندے کو کہا جس نے ہماری گاڑی ماری تھی کہ آؤ کچھ کھا، آؤ آج چائے پانی آؤ آپ کو کو دیں. چائے. مطلب وہ ایسے معاف کر دیا کرتے تھے، بڑے سے بڑا بھی اور اگر کوئی. ایون ماما کو پھر پتہ کیا دلیل دی کہ دیکھو اکیلا غلطی تو سب سے ہی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوا، خیر ہے. بابا اتنے بھولے تھے کہ میں اکثر نا ہم بابا کے ساتھ رات کو فروٹ لینے جایا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے میں بابا کو کہتے تھے بابا یہ فروٹ ادھر سے نہ لیجیے گا، یہ صحیح نہیں ہے. تو یا بابا کبھی کوئی فروٹ لے کے آتے تھے تو میں کہتا تھا بابا یہ جو آپ فروٹ لے کے آئے یہ صحیح نہیں ہے. تو بابا کہتے تھے اس نے کون سا گھر بنایا، خود بنایا، اللہ نے بنایا. مطلب اس لیول کا وہ پازیٹیو سوچتے تھے، بہت پازیٹیو. ہر چیز میں یہ بھی پازیٹیوٹی. ایک ان کی ایک اچھی خوبی تھی کہ وہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی نکالتے تھے. ہم کہیں پہ نیگیٹو ہوتے بھی تھے تو وہ کوئی پازیٹیو پہلو نکال ہی لیتے تھے کوئی نہ کوئی. اور بابا کی ایک اور جو بہت ہی خوبصورت عادت تھی وہ یہ تھی، جو کہ میں بھی اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا مضبوط توکل اور ایمان دے کہ بابا ہر چیز میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اور کوئی بھی اچیومنٹ ہمیں ملتی تھی، چاہے وہ دنیاوی کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ نے دی ہو، تو بابا ہر بات پہ کہتے تھے اللہ نے آپ کو یہ چیز دی، اللہ نے ہمیں یہ چیز دیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے چیز. اور جیسے ہم نے کبھی بابا کو میسج کرنا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو بابا
बाबा की हमेशा आदत ये होती थी कि बाबा ने आगे से कहना होता था, जी बेटा इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, इंशाल्लाह अल्लाह हाँ, अल्लाह देगा, देगा, ये अल्लाह बात देगा। ये तो बाबा का एक डायलॉग होता था। तो ये एक चीज़ थी कि बाबा का, और दूसरी चीज़ बाबा की एक दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, कि अगर वो कहते थे ना किसी कोई काम उन्होंने करना है, तो वो उनका एक पीक लेवल पे तवक्कुल होता था और उसको करके ही छोड़ते थे। और मतलब वो कहते हैं ना कि एक ठान लिए चीज़, तो कुछ लोग होता है वो गिव अप कर जाता है, बाबा नहीं करते थे। और उनकी तवक्कुल इतना मजबूत होता था कि वो कहते थे कि ये मैं कर ही लूँगा, और अल्लाह की मदद से वो हो जाता था। मतलब एक चट्टान की तरह एक चीज़ पे लग जाते थे और उसको पूरा करके ही रहते थे। अच्छा, बाबा बड़े एडवेंचरस थे, याद है हाँ, बहुत उम्रे पे ज़्यादा, जब हम सही पहली बात दफ़ा गए तो बाबा ने उम्रा पे जाने से एक दिन पहले हमें बताया था। बिल्कुल, हमें हर ट्रिप से पहले, हाँ, मतलब बिल्कुल एक दिन रात पहले, को अचानक कहते थे उठो चलो मरी चले, उठो बिल्कुल नारायण चले, ये चले वो चले। जरा सी भी अपने काम से फ्रस्ट्रेशन होती थी, आते थे चलो अच्छा, जी। बाबा ने जो 2016 में या 18 में जो होंडा सिविक ली थी ना, मुझे याद है वो भी बाबा ने नहीं बताया था, नहीं बताया, अचानक। हमेशा हाँ, सरप्राइज देते थे हमें हर सरप्राइज चीज देते में। थे, ये उनकी आदत और थी। फिर और भी आके कहते थे कि ये देखो अल्लाह ताला ने आपको हाँ, क्या और फिर गिफ्ट एक दिया है। दफ़ा हम वैसे ही लाहौर रोड से गुजरे, शोरूम पे हम रुके, किया नई नई लॉन्च हुई थी किया स्पोर्टेज। बिल्कुल, तो वो वक्त नहीं मुझे भूलता। मामा को एक कलर पसंद आया गाड़ी का, तो सिल्वर, वो जो एक अच्छा, सिल्वर बाबा ने किसी को नहीं बताया, 2 3 4 महीने बाद गाड़ी लेके आ गए। हाय हमने कहा माशाल्लाह। है, मतलब इस तरह का उनका मिजाज था कि वो सरप्राइज देते मतलब थे। एक अपने खानदान में वो इस तरह से भी पॉपुलर थे कि वो बहुत जॉली इंसान थे। हर मतलब वो एक खानदान में एक बंदा होता है ना जो बहुत ही लाइवली होता है, जिसका होने से एक रौनक होती है, जो आ जाए तो सब भी उससे खुश होता है, हीरो जिसको कहा जाता है। तो वो बाबा इस लिहाज से भी अपने खानदान में बहुत ज़्यादा थे कि वो एक हीरो थे अपने खानदान के। और एक, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप और एक अच्छा हस्बैंड थे। इस तरह से उनका रोल और था। हमने देखा है कि बाबा के आसपास जितने भी लोग थे ना, उनको बाबा से मोहब्बत थी। मोहब्बत थी, बिल्कुल। अब मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि मोहब्बत जो, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है, अब देखो बाबा के आसपास जो लोग थे जिनको बाबा से मोहब्बत थी, तो वो लोग आज भी सच्चे दिल से अच्छा, बाबा के दुआ लिए दुआ करते हैं, करते हैं, बिल्कुल ऐसे। सच्चे दिल से। अब ये जैसे फोर्थ बाबा को का जनाजा हमारे लिए कितनी हाँ, बड़ी जनाजा, मतलब लोग ये कह रहे थे लिटरली, जो उधर से गुजर रहे थे, कि ये किसी, क्या नाम है, मिनिस्टर का जनाजा है, किसी मुफ्ती साहब का जनाजा है, किसी स्कॉलर का जनाजा है। हमने कहा नहीं, ये आम जो है वो इंसान ही है। बहुत बड़ा जनाजा, मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दादा अबू का जनाजा देखा, सारों का जनाजा देखा, लेकिन इतना बड़ा जनाजा जो है वो मैंने आज जावेद तक। अंकल का सुना था कि और उनका अभी बहुत अच्छा। और अभी ये जनाजा ये था कि लोगों को पता नहीं था, इतने लोगों को, इतना मौसम ख़राब था, अभी लोग पहुंच नहीं पाए थे, तो अभी ये हालात थी कि हज़ारों लोग थे। इसकी बिल्कुल। फुटेज भी अंदर चला देंगे, थोड़ी सी फुटेज वगैरह। जनाजा अनबिलीवेबल। और जिस तरह से लोग रो रहे थे, और हाँ, बार बार मतलब तदफीन पे जो तदफीन, हालात थे कि मतलब लोग कहते हैं हाँ, हमें टकरे लग रही थी। वो ये क्या नाम है, बात ये बहुत जो है अजीब व गरीब है कि लोग जनाजा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। हम्म। बाबा के जनाजे पे क्या चीज़ देखने को मिली कि जब तक बाबा पे मिट्टी डाल रहे थे ना, मतलब उन्हें जब दफन कर रहे, तब तक सारे लोग खड़े हुए हैं। सारा जनाजा आया है, तदफीन किए, लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, गौर से देख रहे हैं अब हम क्या करेंगे। कोई कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है मेरा ये जो है मेरे हमनशीन थे, कोई बात कर रहा है कि मुझे, मेरे साथ जो है मुझे खाना खिलाते थे हर रोज़ाना, हम जो है मार्केट में। अच्छा, बाबा की ये भी बड़ी आदत थी कि खाना खिलाने। खाना वो सारे बताते नहीं बाबा के बाद कि जिसने खाना खाना होता था वो बिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, वो पहुंच बाबा जाता के था। पास चला जाता था, और बाबा के जाने के बाबा ने बाद कभी ये नहीं उन्हें कहा कि मैंने आज इतना नहीं कमाया, ये नहीं किया। मामा ने खाना भेजना होता था, और बाबा ने कभी अकेले बैठ के खाना ही खाया नहीं ही नहीं। होता, बस सबको बुला लेना होता था। एक ये भी उनकी खूबी थी कि वो सबके साथ बैठ के खाना हाँ, खाना अकेले पसंद तो करते वो थे, जो अकेला है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाबा, और जिस तरह से हमें बाबा की फौती के बाद ये पता चला, लोगों ने आके हमें बताया, रो रही हैं औरतें आके कि हमारी बच्चियों की शादी बिलाल ने कर दी, हमसे कभी पूछा नहीं मुड़ के। और जिस तरह से बाबा ने गरीबों का ख्याल रखा, जो कि हम छुप के किया छुप गया, के, मतलब किसी छुप को के, पता जिसके बारे में हमें नहीं नहीं पता पता था। था। जो हमें बाबा के फोत होने के बाद फोन आते थे, या जो फोटो पे लोग आए और उन्होंने आके गवाहियां दी। जिस तरह से वो बात है कि जनाजे पे कितने लोग गवाही दे, तो वो 40 लोग। इंसान
تو اسی طرح سے جتنی ہمیں گواہیاں ملی ہم خود فین ہو گئے اپنے باپ کے. پہلے تو پہلے ہمیں تھے بالکل اب پھر فین ہو گئے کہ اتنا مطلب کمال تھے بابا, مطلب بابا نے کمال. لوگوں کے لیے جو ہے ایک بابا آئیڈیل بن گئے وہ ہاں کہتے ہیں نا. بالکل, لیکن ایک مجھے افسوس ہے کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں نا, جب تک لوگ زندہ ہیں اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. قدر نہیں کرتا. جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر سارے جو ہے وہ قدر کرتے ہیں. اچھا حضرت اس میں وہ ذرا بتاؤ کہ بابا نے 2-3 دن پہلے جو میری پوسٹ لگائی تھی اور کیا اس پہ لکھا تھا؟ بابا نے لکھا, بابا نے اسپیشلی پوسٹ لگائی ہے آپ کی اور اس کے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ الحمدللہ ہی از اے گریٹ صدقہ جاریہ فار می. اچھا, مطلب کہ بابا کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ سے تعالیٰ کی طرف سے تھا. اب میری بھی ویڈیو لگائی ہے جس میں لکھا ہے پراؤڈ ڈاٹر, اور پھر آپ کی ویڈیو لگائی ہے جس میں یہ کمنٹ کیا کہ گریٹ صدقہ جاریہ. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں عذرا کہ بابا کی سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہی ہوتی ہے. ایک تو بابا کے جانے کے بعد لوگ بابا کے لیے سچے دل سے دعا کرتے ہیں. محبت کا عنصر مطلب اس جو لوگ طرف بابا سے. کو نہیں بھی جانتے ہیں نا, جن کی مطلب تھوڑا بہت سنا وغیرہ ہے یا پھر ایک آدھی ملاقات ہے, وہ بھی بابا کے لیے پہلی ملاقات والے وہ لوگ بھی آج تک روتے ہیں حمزہ. ایون یہ جو اسلام آباد میں جو پہلی ملاقات میں لوگ کس طرح روئے اور کہا کہ ہماری پہلی ملاقات ہوئی اور یہ بندہ کم. اور دوسری چیز قرآن میں دیکھو نا, جب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اپنی اولاد کو جو ہے نیک کاموں کی جو ہے وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ تم نیک رہنا, نیک کام کرنا. تو بابا نے جو اپنے بعد اپنی اولاد چھوڑی, مجھے آپ کو حسام با, مطلب ہم نے کیا لائن چوز کی اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا نیک کام کرنا ہے, اچھا کام. لوگوں کو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے کام سے. خالص نیت کے ساتھ. اب یہ معلم القرآن جو سیریز ہو رہی ہیں اس میں دیکھو جو لوگ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اس اور کا جو کوئی ڈائریکٹ ایک بندہ سیکھ جائے, ایک ہزاروں لوگ, کافی لوگ سیکھ رہے ہیں, وہ سارا ثواب بابا کو ڈائریکٹ جاتا جا مطلب رہا ہے. اولاد جو بھی کوئی عمل کرتی ہے وہ ڈائریکٹ ماں باپ کو اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. ماں باپ کے لیے, کسی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جو ہے صدقہ جاریہ کے لیے نیک اولاد, صالح اولاد پیدا کر جائے تو اس کے بعد وہ صالح اولاد دعا کرے گی اور جو نیک کام کرے گی ماں باپ کو اجر پہنچے گا. اور انسان جو ہے وہ صدقہ کرے, بابا صدقہ بھی کیا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اچھی چیزیں سکھائے, علم سکھائے جو کہ جس سے لوگ جو ہے مستفید ہوں. یہ ساری چیزیں بابا نے جو ہے نا وہ پوری کی ہیں تاکہ قیامت تک بابا کا وہ جو نیکیوں والا اکاؤنٹ ہے وہ کبھی بند نہ ہو. اور اللہ کا شکر میں بھی یہ ادا کرتا ہوں کہ اب جیسے عمرہ پہ میں گیا تو سب سے پہلی جو کعبہ کو دیکھ کے جو دعا میں نے کی نا وہ میں نے رب ارحمہما نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور جب بھی کوئی دعا کا موقع آتا ہے سب سے پہلی جو دعا ہے نا میرے دل سے وہ یہ نکلتی ہے, میں کہتا ہوں اے اللہ میرے ابا جان کو بس فردوس میں اعلیٰ مقام دے دے اور میری کوئی خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے بابا کے لیے علیحدہ عمرہ کیا, اور جو میں نے بابا کے لیے عمرہ کیا وہ میں نے لائیو عمرہ انسٹاگرام پہ ساروں کو کروایا تاکہ ساروں کو جو ثواب ہے وہ ڈائریکٹ بابا کے پاس جائے. تو بابا کو میرے خیال سے کامیابی اور ہی یہاں کامیابی. پر ہم ایون حمزہ آپ کی تو ماشاءاللہ اتنی آڈینس ہے, ہم نے کتنے لکھے ہیں لوگ ہمارے ارد گرد جن کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں لیکن اولاد غلط ٹریک پہ چلی جاتی ہے. تو یہ چیز کتنی ضروری ہے ایک اولاد کو سمجھنا کہ ماں باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں. نہیں, یہ اولاد کو تو سمجھنا چاہیے, یہ تو ضروری چیز ہے, لیکن ماں باپ نے جس طرح اولاد کی ٹریننگ کی ہوگی اولاد ویسے ہی کرے گی. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ماں باپ اگر صرف دنیاوی چیزوں میں اب ہم بھی کتنا ڈی ٹریک میں درمیان میں ہوتا رہا ہوں, لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو یہی دیکھا ہے کہ میری اماں جان کچن میں بھی ہیں تو تلاوت لگائی ہوئی ہے, میرے ابا جان نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں, قرآن کے لیے بھاگ رہے ہیں, حلال روزی کے لیے بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ اچھا تو یہ ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ میرے اندر آئی گئی نا, کیونکہ یہ چیزیں میں ان کو دیکھ رہا تھا. تو یہ سب سے بڑی کامیابی کسی انسان کی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے نا وہ نیک صالح ہو تاکہ قیامت تک جو ہے نیکیوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا چلتا رہے. اور یہ وہی بات جیسے آپ نے کہا پیرنٹس, اسی طرح سے اب ماما کا ایک رول تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بابا کا کم وقت تھا, لیکن مجھے ماما کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. ماما ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا
کچھ بھی ہو آپ نے بابا کی خدمت بہت کرنی ہے. مطلب ٹرے جو ایون بابا کی لگنی ہوتی تھی نا ناشتے کی یا رات کے کھانے کی, وہ میں نے ہی لگانی ہوتی تھی. بے شک کھانا ماما خود بنائیں گی, لیکن وہ کہتی تھی کہ ٹرے آپ نے ہی لے کے جانی. اور بابا کا وہ جو ایک مومنٹ ہوتا تھا, جس طرح وہ خوش ہوتے تھے, اب وہ چیزیں اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک ماں کے اندر ہے نا چیز, کہ اس نے اولاد کو کس طرح سے تربیت دی, کہ آپ نے باپ کو کس طرح سے باپ کی خدمت کرنی ہے, کس طرح سے اسے پریز کرنا ہے. اور ماما نے مجھے کبھی بھی بابا سے دور نہیں ہونے دیا, اور زیادہ سے زیادہ صرف کہا آپ کو نہیں، ہے ہم سب کہ کو. زیادہ سے زیادہ بابا کی خدمت ماما کی کی جائے. یہ بھی عادت تھی نا کہ ماما نے یہ چیز بھی سکھائی کہ ماما ہمیشہ اگر خود بھی کچھ کرتی تھی نا تو ہاں تو کہتی تھی بابا کو آگے کرتی کریڈٹ تھی, کریڈٹ بابا بابا کو دیتے دیتی تھی یا اپنے ابا جان کو دیتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, ایسے. خود ابھی نہیں ہے تک اسٹل وہ یہی کہتی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے بعد اپنے باپ کو یا ہمارے اپنے ہسبینڈ کو, مطلب صرف ابھی تک وہ جس طرح سے ہمیں ایک چیز ہم نے ان کی پریکٹیکلی دیکھی کہ کچھ بھی ہماری لائف میں ہوتا تھا تو وہ بابا کو آگے کرتی تھی. ایون بابا انہیں آگے بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ نہیں, آپ کی وجہ سے ہے سب کچھ. سب سے مین چیز جو بابا کی تھی نا, وہ مجھے لگتا ہے جس نے امپیکٹ ڈالا ہے نا سب پہ, بابا کا اخلاق. اخلاق, وہ حسن اخلاق. دیٹ واز میگنیفیسنٹ, وہ بہترین وہ کمال. اخلاق ہی ایسی چیز تھی جس نے اچھا ریلیشنز کے لوگوں میں اندر. آج کل نا لوگوں میں سب کچھ ہے, مطلب لوگوں کو 500 کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, عمریں بھی کر رہے ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے, معاملات ان کے کوئی نہیں ہے, ان کی مطلب وہ مطلب ٹھیک ہے حقوق اللہ تو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن حقوق العباد, نہیں معاف اور بابا یہ بات کہا کرتے تھے کہ کہ حقوق حقوق العباد العباد پہ جو ہے کمپرومائز جو ہے وہ کمپرومائز نہیں. تو نہیں یہی کر. وہ بات ہے نا کہ بابا کے ہر ریلیشن کے اندر محبت کا پہلو اس طرح سے تھا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. اور حقوق العباد اس طرح سے کہ جس طرح سے میں نے ہمسایوں کی بات کی, پھر بہن بھائیوں کی, پورے خاندان کی, وٹ ایور سب, بابا کی اس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز اور سب کچھ تھا کہ وہ ایک محبت اس طرح سے بنی کہ لوگ, ایک محبت ایک ایسی چیز ہے جو جس بھی ریلیشن میں ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو اتنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے کہ آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اس کے لیے, اور اس کے جانے کے بعد تو کیا اس کے زندہ اور ہوتے یہ وقت بھی بھی میرے خیال سے ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ چلا جائے تو مطلب وہ تو چلا گیا نا, پھر بھی کوئی بندہ اس کے لیے وقت نکال کے سچے دل سے نماز کے بعد یا اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ دعا کرے. اور بابا کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ کون کون لوگ جو ہے وہ بابا کے لیے دعاز کر رہے ہیں, پکچرز لگا رہے ہیں, کیپشنز, دعاز اتنی جو ہے. اور ہمیں بھی کس طرح سے حوصلہ دے رہے ہیں, اور بابا کے لیے بھی کتنی دعائیں کر رہے ہیں. مجھے تو امید ہے کہ مجھے یقین ہے بلکہ انشاءاللہ کہ بابا جنت میں ابھی لوگوں کو فردوس میں. ایون خواب بھی آ رہے ہیں حمزہ, اتنے رینڈم لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں آپ کے بابا کا خواب ہے, وہ مسکرا رہے, کوئی کسی حالت میں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے یقین ہے جو سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ کہ بابا جو ہے وہ فردوس میں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے, اور ہم جب نیکیاں کرتے ہوں گے تو ان کا مقام اوپر اور زیادہ بڑھتا ہوگا. دادا ابو بھی, بابا بھی, سارے جو ہے وہ فردوس میں. باقی ہمیں چاہیے اب ہم اپنی فکر کریں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اوپر دھیان دیں تاکہ ہم جو ہے بابا تک پہنچ سکیں. کیونکہ اگر بابا جنت میں ہیں, اور آبویسلی ہیں, اگر ہمیں بابا سے ملنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ جنت میں جانا پڑے گا. تو جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اپنے اوپر دھیان دینا ہوگا. اور میری دعا ہے کہ ہم بھی بابا جیسے بنیں, میں بابا جیسا بنوں, تاکہ میری اولاد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے, نیک کام کرے, اور قیامت تک جو ہے وہ مجھے بھی ثواب ملتا رہے. باقی بہت اچھا لگا آج ڈسکشن کر کے. اگین میں دعا کروں گا, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو, جتنے لوگوں کے مسلمانوں کے والدین جو ہے بس جن کا جو وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور ان کو فردوس میں اعلیٰ مقام دے. رب ارحمہما کما ربونا صغارا. بہت شکریہ. آخری نصیحت حاجرہ کوئی کر دیں آپ. آخری نصیحت صرف میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری یہ بات سنیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو بابا کو تو جائے گا ہی اجر, اور آپ کی بھی زندگیاں بہتر ہوں گی, اور آپ کے لیے بھی کامیابی کا راستہ کھلتا جائے گا. جو چیز بابا کی نصیحت بھی تھی اور وصیت بھی بن گئی کہ اپنی زندگیوں میں اخلاق تو ہے ہی, اخلاق کی بات ہم نے بہت زیادہ کی, اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اذکار کو
بہت زیادہ اہم حصہ بنائیں. ہر نماز کے بعد ہر ٹائم صبح شام اپنے کے آپ کو اذکار میں مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مبتلا رہا کریں. اپنے ماں باپ کو زیادہ وقت دیں، اور بینگ اے ڈاٹر اپنے ماں باپ کی جتنا وقت آپ ان کے پاس ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کاش میں اس سے بھی زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار. اب فادر کی بابا کی کال آیا کرتی تھی نا رات کو، ہم لیٹ ہو جائیں یا پھر کہیں ادھر، تو کہتے تھے یار کیا بابا کال. اور اب ہم ترستے ہیں کہ کاش ہمیں جو ہے وہ بابا کی کال آ جائے جیسے پہلے آیا کرتی تھی. بے شک ڈانٹنے کے لیے آ رہی ہے، پوچھنے کے لیے آ رہی ہے بیٹا کدھر ہو، گھر نہیں آیا یہ ایٹسیکٹرا. تو جن لوگوں کے پاس ماں باپ جیسی نعمتیں ہیں آپ لوگ بہت لکی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اف بھی نہیں کرو ماں باپ کے ساتھ، انہیں اف بھی نہیں کرنا، سینہ چوڑا نہیں کرنا، بڑی عاجزی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ہماری کیا اوقات ہے، انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، کھلانا پلانا سب کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا، اپنی انرجی ہم پہ جو ہے وہ وقف کی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی قرآن میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ جیسے انہوں نے میرے پہ رحم کیا جب میں چھوٹا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کی، اے اللہ ان پر بھی جو ہے وہ رحم کا معاملہ کرے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ڈسکشن بہت پسند آئی ہوگی، بہت سے لیسنز جو ہیں وہ آپ نے بھی لرن کیے ہوں گے. اس کو دیکھیے گا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ دیکھیے گا، اور اس کو آگے جو ہے وہ شیئر بھی کیجیے گا. میں اگین حاجرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینکس حاجرہ، آپ کا بہت قیمتی ٹائم تھا جو آپ نے ہمیں دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بابا کے بارے میں یہ بہت سی چیزیں جو ہیں بابا کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، اور بابا کی یاد کو جو ہے وہ تازہ رکھا. انشاءاللہ پھر سے کسی نئے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.